لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ 69۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بنیادی عقل مندی یہ ہے کہ سیرت و کردار کے لحاظ سے لوگوں کو محبوب ہو۔ نمبر 70۔ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ لوگوں کے ہاں محبوب ہونا نصف عقل ہے اور بہترین سوال نصف علم ہے۔ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ سوال علم سے متعلق سوال، آؤ جی آؤ۔ کسی سے ماننے والا سوال نہیں ہے جی۔ ہاں، خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ لوگوں کے ہاں محبوب ہونا نصف عقل ہے اور بہترین سوال نصف علم ہے۔ 71۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا آگے آ تو وہ آگے بڑھی، جب اس سے فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے کو ہٹی، پھر فرمایا میری عزت کی قسم کوئی اور مخلوق میں نے ایسی نہیں پیدا کی ہے جو تجھ سے زیادہ مجھے پسند ہو، تیری وجہ سے ہی میں لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میری عطا ہوگی اور تیری ہی وجہ سے میں ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عقاب یعنی عذاب اور سزا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ نفس انسان چاہتا ہے کہ خواہشات پورے کرے۔ اب یہ عقل ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ مثال کے طور پہ یہ چیز تو میٹھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میں شوگر کا مریض ہوں، ہاں، اس سے مجھے نقصان ہوگا، یا یہ گناہ جب میں کروں گا تو گناہ کی لذت تو مجھے مل جائے گی لیکن اس پہ مجھے یہ سزا ملے گی، یا اگر میں چوری کروں یا ڈاٹا ڈالوں تو حکومت مجھے پکڑ لے گی اور جیل میں ڈالی گی، یہ یا میری جو ہے بے عزتی ہوگی۔ یہ آپ کو عقل کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس میں فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے، مطلب سمجھ جائے۔ ورنہ اگر عقل نہ ہوتی، عقل کی بات ڈول نہیں ہوتی تو پھر نفس جو ہے اس کا قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ اب نفس تو چاہتا ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اب عقل کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو کرو گے لیکن یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ عقل بھی مخلوق ہاں اللہ پاک اسی ذہن میں پیدا کرے۔ دا میټافوریکلی غونډه کې خبره کوي کنه، لکه هغه دغه کې چې وایي چې هغه موت په یو منډې په شکل کې حلال کړي شي کنه، لکه اوس موت خو مخلوق نه دی کنه۔ 72۔ ہر چیز کا آلہ اور اوزار ہوتا ہے اور مومن کا آلہ اور اوزار عقل ہے۔ مومن کے لیے ستون عقل ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اور عبادت کی انتہا عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک راعی اور نگہبان ہوتا ہے اور عابدین کا نگہبان عقل ہے۔ ہر تاجر کا سامان ہوتا ہے اور مجتہدین کا سامان عقل ہے۔ ہر گھر کا ایک قیم اور ذمہ دار ہوتا ہے اور صدیقین کے گھروں کا قیم عقل ہے۔ ہر ویرانی کی آبادکاری ہوتی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر آدمی کے بعد کوئی پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور صدیقین کی یہ چیز جس کی ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے عقل ہے۔ ہر خوف کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس کی پناہ لوگ لیتے ہیں اور مومنین کا خیمہ عقل ہے۔ اتحاف الخیرہ المحرہ۔ نمبر 73۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور تواضع اختیار کرو، اس عقل کے ذریعے جس کی وجہ سے تمہیں امر و نہیں
کیا جاتا ہے۔ جان لو کہ یہ تمہیں ڈرانے والی ہے تمہارے رب کے ہاں۔ جان لو کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اگرچہ وہ بدشکل ہو، کم مال والا ہو، لوگوں کی نظر میں گھٹیا ہو اور پراگندہ حال ہو، اور جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ خوبصورت شکل والا ہو، بڑے مال والا ہو، بڑے رتبے والا ہو، سلجھا ہوا ہو، فصیح بولنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خنزیر اور بندر بھی اس کی نافرمانی کرنے والے سے زیادہ عقل مند ہیں، اور یہ دنیا والے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں اس سے دھوکہ مت کھانا، یہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ 74 آدمی کی بنیاد اس کی عقل ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کی کوئی عقل نہیں۔ نمبر 75 عقل نہیں، یہ جن میں عقل نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے احکامات سے بھی بری ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے، ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، عقل ہو، جوش ہو، عقل ٹتاوے، اور ہوش ٹتاوے، ہوش ہو، عقل ٹتاوے، یا ہوش ہو اٹل ایک چیز ہے، اور وہ ہو شریعت ٹتاوے۔ نمبر 75 لوگ عقل کے بقدر ہی اجر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 76 کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آدمی بہتر عقل کا مالک ہوتا ہے اور گناہ اس کی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا، ہر آدمی سے ضرور کچھ خطا اور کچھ گناہ ہوتے ہیں، پس جس آدمی کی فطرت اور طبیعت عقل اور یقین ہو تو گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ پس جس آدمی کی فطرت اور طبیعت عقل اور یقین ہو تو گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیسے ہوگا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، اس طرح کہ جب بھی اس سے کوئی خطا ہوگی تو فوراً توبہ اور ندامت کے ساتھ اس کی تلافی کر لے گا تو اس سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے اور نیکیاں باقی رہ کر اس کی بدولت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 77 فرشتوں نے عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خوب کوشش کی، اور مؤمنین نے بھی اپنی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خوب کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب سے بڑا عالم وہی ہوگا جو سب سے زیادہ عقل رکھتا ہو۔ نمبر 78 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، ایکم احسن عقلا، ایکم احسن عقلا، تم میں سے کون اچھی عقل والا ہے؟ پھر فرمایا، تم میں سب سے کامل عقل مند اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھانے والا اور اس کے اوامر و نواہی میں اچھی طرح غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ اطاعت میں تم سب سے کم ہو۔ 79 دو آدمی مسجد کی طرف جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک ایسے حال میں لوٹتا ہے کہ اس کی نماز احد پہاڑ سے وزنی ہوتی ہے، اور دوسرا اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کی نماز ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ فرمایا، ان میں سے ایک اچھی عقل کا مالک ہوگا۔ فرمایا، یہ کیسے؟ فرمایا، یہ اس طرح کہ وہ محارم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور خیر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والا ہوگا، اگرچہ نفل میں اس سے کم ہو۔ محارم مطلب کم چیزوں نے اللہ پاک حرام کری، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہوا ہے تو اس کو محارم کہا گیا ہے۔ فرمایا، یہ اس طرح کہ وہ محارم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور خیر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والا ہو، اگرچہ نفل میں اس سے کم ہو۔ 80 حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری سرداری کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا عقل۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا، میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں میں سرداری کا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ عقل ہے۔ وہ حضرت ڈاکٹر صاحب ایک بار کسی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر فضا صاحب کے اس کی باقی ساری نسبت وغیرہ پوری ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی استعداد کمزور ہے عقل کے لحاظ سے، تو کہتے کہ اس کو اس لیے اجازت ہم نے نہیں دی، ورنہ باقی نسبت وغیرہ اس کے لحاظ سے یہ کامل ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی یہ اس روایت میں یہی بات ہے کہ سرداری کے لحاظ سے انہوں نے عقل کو ترجیح دی۔ نمبر 81، ہر چیز کے لیے ستون ہوتا ہے اور مومن کا ستون اس کی عقل ہے۔ مومن اپنی عقل کے بقدر رب کی عبادت کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کافر آدمی اظہار افسوس کرتے ہوئے کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا ہم میں عقل ہوتی تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ نمبر 82، عقل مند آدمی سے مشورہ طلب کرو، رہنمائی پاؤ گے، اور اس کے مشورے کے خلاف مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ نمبر 83، ہزار ایسے عابدوں کی موت جو رات کو نماز پڑھتے ہوں اور دن کو روزہ رکھتے ہوں معمولی ہے ایک عاقل کی موت سے، جس نے اللہ کے حکم کو جانا اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام کہا، اور پھر اپنا علم آگے پھیلایا اور لوگ اس سے مستفید ہوئے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادات کے علاوہ کچھ زیادہ عبادت نہ کرتا ہو۔ نمبر 84، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جنہیں وہ جنت کے بہاروں میں ٹھہراتا ہے، وہ سب لوگوں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ فرمایا ان کا اہم مشغلہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا اور اس کی رضامندی کے کاموں کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ دنیا اور اس کی فضولیات سے اعراض کرتے ہیں اور دنیا ان پر آسان ہو گئی، انہوں نے دنیا کے مصائب پر تھوڑا صبر کیا اور آخرت کا طویل آرام پایا۔ نمبر 85، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سب سے افضل میرے صحابہ ہیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو ان میں زیادہ متقی ہو۔ راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان میں متقی سے مراد ان میں عقل مند ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 86، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل۔ انہوں نے پھر عرض کیا لوگوں میں بڑا عابد کون ہے؟ فرمایا عقل مند۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا عقل مند۔ انہوں نے عرض کیا کیا عاقل وہ نہیں ہے جس میں پوری مروت ہو اور جس کی فصاحت ظاہر ہو اور اس کا مرتبہ بلند ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان میں ہر ایک دنیا کا سامان ہے۔ پھر آخر تک یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا عاقل متقی ہے اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہو۔ نمبر 87، آدمی کی عقل مندی میں اس کی معیشت کی درستگی ہے۔ آدمی کی عقل مندی میں اس کی معیشت کی درستگی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے معیشت کو دین کی درستگی میں دیکھا، اور دین کی درستگی میں سے عقل کا اچھا ہونا ہے۔
نمبر 88، آدمی حسن خلق کی وجہ سے روزہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حسن خلق مطلب اچھے اخلاق۔ جب عقل ہو تو کم از کم جو جس چیز میں فائدہ ہو دنیا کا آخرت کا انسان وہی اختیار کرے گا، اور جس چیز سے میں ضرر ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنی وقت کی حفاظت کرے گا کہ نہیں کہ بس جیسی بھی دن گزر جائے یا رات گزر جائے، ہاں کچھ نہ کچھ ہو دنیا آخرت کے لیے کمائی کرے گا، اور اجل نہ ہو تو بس کھائے جا پیے جا، اور جتنے اجل کی کمی ہوگی اتنے جو ہے جانوروں کے ساتھ مشابہت قریب ہوگی۔ اب جانوروں میں اور انسان میں ساری چیزیں تو رہ کھاتے پیتے وہ بھی ہے، ہاں جمع وہ بھی کرتے ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، ساری چیزیں، یہ ہے کہ شعور ان میں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو کافروں کے اللہ نے فرمایا کہ ان میں شعور بھی نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ وہ تو اپنا ڈر پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، خوراک کو پہچانتے ہیں، پیاس بوجھ لگتی ہے، لیکن عقل نہیں۔ نمبر 88، آدمی حسن خلق کی وجہ سے روزہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ آدمی کا حسن خلق کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی عقل کامل ہو۔ کمال عقل کے وقت ہی اس کی امانت اور ایمان پورے ہوتے ہیں، اور اسی وقت گویا اس نے رب کی کامل اطاعت کی اور شیطان کی نافرمانی پر قادر ہوا۔ 89، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں اور انہیں عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، عالم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کی ناراضگی سے بچے۔ 90، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں میں سب سے عقل مند آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 91، اہل جرش میں سے ایک نصرانی تاجر آیا، وہ فصیح اور باوقار آدمی تھا۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، یہ نصرانی کیسا عقل مند آدمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو ڈانٹا اور فرمایا، چھوڑو، عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو۔ نمبر 92، قیامت کے دن لوگوں کا محاسبہ ان کی عقلوں کے بقدر ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کا محاسبہ ان کی عقلوں کے بقدر ہوگا۔ نمبر 93، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ دنیا میں کس چیز کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا، عقل کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا، اور آخرت میں؟ فرمایا، عقل کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں تو اعمال کے بدلے جزا دی جائے گی۔ فرمایا، انہوں نے اعمال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے بقدر ہی کیے، پس ان کو دی گئی عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے، اور اعمال کے بقدر انہیں جزا ملے گی۔ نمبر 93، عقل کو مجاہدے کی ضرورت ہے عقل کو مجاہدے کی ضرورت ہے۔ عقل کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، عقل آپ سے مجاہدہ کرائے گی، عقل آپ سے مجاہدہ کرائے گی۔ یہ مجاہدی کی ضرورت ہے، اٹھنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ عقل آپ کو کہے گا کہ جہاد میں جانا چاہیے، یا تو غازی ہو جاؤ گے یا شہید ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر جہاد واقعی ہو اور نیت صحیح ہو۔ عقل فکر کرنے پہ، ہاں، فکر کرنے سے آتی ہے۔
سے عقل فکر کرنے سے آتی ہے. یہ خدا داد اللہ نے جو دیے ہے ایک عطیہ ہے اللہ کا. بنیادی چیز تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، پھر اس کو ہم وہ رکھو ان کو خپل اچھا لگتے ہیں. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو سفارتی نمائندہ تھا جو روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، تو وہ بادشاہ کا پورا دربار تھا، اس کے سارے وزیر وزراء تھے، یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے بادشاہ نے اس سفارتی نمائندے سے پوچھا، کوئی صحابی تھے، کہ آپ نے بادشاہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ جب میرا دربار دیکھے گا وہ پھر اس اپنے بتائے گا، تو وہ بیچارے تو عرب کے صحرا سے آئے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوگا. تو اس صحابی نے جواب دیا کہ لا یخدع ولا یخدع، کہ نہ دھوکا دیتا ہے اور نہ دھوکا کھاتا ہے. تو اس پر کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے وزیر جو ہوتے بڑے حیران ہوئے کہ مطلب اس نے 2 لفظوں میں پوری کہانی بتا دی کہ عقل کے لحاظ سے اتنا کامل ہے کہ دھوکا کھاتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے باوجود اپنی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کا اتنا پابند ہے کہ کسی کو دھوکا بھی نہیں دیتا، ایماندار بھی ہے. رحمان بابا جو کہتے عدل معاش عدل معاد، یہاں زیادہ جو ذکر ہے وہ عدل معاد کا ہے. عدل معاش جو ہے ہندو بنی جو ہے وہ سب سے زیادہ آجے ہے، اور یہودی اس سے سب سے زیادہ آجے ہے. ہاں تو رحمان بابا جس عدل کی بات کر رہے ہیں کہ عدل مغواڑا بخواڑا کیا ہے، عقل مغواڑا بخت واڑا اے رحمان، اے رحمان. عقل مند بختور غلامان. تو یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دستخط کرتے ہیں، اور بڑے بڑے منشی اور بڑے بڑے تابع لوگ ان کے منشی ہوتے ہیں. ہاں یہ ہمارے یہاں 5-6 بنڈے ہوتے تھے، حاجی جمیل صاحب فضل مولا وغیرہ، پتہ نہیں آپ جانتے تھے نہیں جانتے تھے. ہاں اور آپ کے کیا ہے یار بش کمشنر سخی جان صاحب، وہ ٹیلی فون نہیں ملا سکتے تھے. میرے اپنے بھائی ہے چچا زاد بھائی جو ہے ان کا سارا تھاتا دھرتا، اب بھی وہ تو فوت ہوئی ہے، ان کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، ان سب کچھ وہ اس کو اس کے لیے کرتے تھے، سارا کاروبار وہ چلاتے تھے. اور وہ تھے کروڑپتی، اور ابھی وہ ٹیلی فون نہیں ملا سکتا تھا. اور وہ تھا سینیٹر بھی تھا اور یہ ساری چیزیں. ہاں ایک قیوم اس میں تھوڑا بہت کچھ تعلیم اس نے کی ہے، وزیر بھی رہا ہے اسٹیٹ کا، باقی تو سب دلاور وغیرہ اور یہ سارے جو ہے خیر خیری. جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ میں تو اس کو پھر اب وہ سلیم خان کو کمشنر بنانے کے لیے بش کو سفارش دی تھی کہ بھائی اس کو ضیاء الحق کو یا پتہ کون تھا اس کو کہہ دو کہ اس کو کمشنر بنائے. کوارٹ کا کمشنر پھر بنا تھا، حالانکہ سلیم غریب کو بھی کچھ نہیں آتا تھا. عقل معاد پہ بھی کچھ. تو یہ جو ہے نا عدل معاش اور عدل معاد، آخرت کے لیے عقل کا استعمال کرنا. یہ ہمارے مولانا صاحب سے بھی کسی نے پوچھا ہے صاحب سے کہ یہ اتنے بڑے ہوشیار لوگ ہیں، نام بتا دے مثال کے طور پہ، بھائی یہ ٹرمپ ہے یا چرچل ہے، یہ ہے وہ، جتنے اس زمانے میں آئنسٹائن اور یہ، تو اتنا نہیں جانتے جی اس عالم کو کسی نے بنایا ہے اور اللہ ہے اور رسول ہے اور آخرت ہے ساری چیزیں. اس نے صرف جواب دے دیا کہ ہدایت عقل پہ نہیں ہے فضل پہ ہے، ہدایت فضل پہ ہے، یہ عقل پہ نہیں ہے. کہ جو آدمی عقل مند ہو جا وہ مسلمان ہو جا، یا وہ اللہ کو مانے جا، وہ آخرت کو مانے جا، وہ مومن ہو جا. ہاں ابو طالب عقل مند نہیں تھا، ابو لہب عقل مند نہیں تھا. تو یہ رحمان بابا نے عدل معاد کی ہے، عدل معاش کی بات کی ہے. پیسوں ڈٹرو جو پند ہے، ہاں یہ ہمارے کیا ہے
عظیم اور یہ عقل خان، یہ جو 4-5 یہاں اجرے بنائے اور ڈر بنائے، وہ عظیم خان عقل خان کو دستخط بھی نہیں دادا وے پیجے نہیں چلا جمعہ تا مخامخ دا دیکھو دا مخامخ اجرا چرا اور سره دیکھو ارے هغه ټور دی اخوا نورې چې پټ څه جیدادونه دي دغه دي، اس میں ذہن اچھی طرح چلتا ہے۔ اچھا تو یہ جو صوفیہ پہلے عقل کی بات کہا کرتے تھے، وہ عقل معاش کی بات کرتے تھے، یعنی کہ وہ عقل نہیں مانگنا چاہیے، عقل ماد مانگنا چاہیے۔ وہ تو یہودیوں کو سب سے زیادہ حاصل ہے۔ ہمارے ساتھی ہوتے تھے، وہ اکثر مولانا صاحب سے اس قسم کی باتیں پوچھا کرتے تھے، مال وغیرہ سے، تو اس نے تو یہودی تو تمہارا پڑوسی نہیں ہے، ہاں جو یہودی تو پڑوسی نہیں ہے۔ یا اسی طرح یہ بنیے جو ہے ہندو بنیے، اب سارے وہاں اس زمانے میں جب یہاں ہوتے تھے تو اب بھائی بیٹھی جی شادی ہے، ہم جیسے لوگ بنیے جو جی لے جاؤ اتنے چاول لے جاؤ، اب وہ اس پہ پھر سود بھی چڑھاتے تھے، 1-2 سال بعد وہ پلانا جو ٹیت ہے وہ میرے نام رجسٹر کرو، منتقل کرو۔ اس لیے تو ہمارے ساتھ مکس رہتے تھے نا، جیسے ہاں ہندو، مجھے یاد ہے تھوڑے بہت، مجھے بھی یاد ہے ہمارے گاؤں میں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ ایسا کرتے تھے کہ لوگوں سے جو مقامی لوگ مسلمان ہوتے تھے ان سے قرضے لے کر اور پھر وہ سود چڑھاتے تھے، اور تھوڑے بہت بعد پھر ٹانس سے دیتے، اور پھر زمین اس کے ہاں جو ہے اس پہ فروخت کر دیتے تھے اور قرضہ چھڑاتے تھے۔ آج جو ہے کوئی نیت ہوئی ہے ہاں بھائی جنازے میں گولڈ چاہیے، ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا جنازے میں کیا اسے کہتے تھے بھائی جو تقسیم ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گیا، ہاں اسٹاک 2 بوری گولڈ جو ہے وہ جنازے جاتا تھا، پھر گولڈ مہنگا ہو گیا تو صابن جاتا تھا، صابن کی پیٹیاں وہ تقسیم کرتے تھے، اس طرح پیسے تقسیم کرتے تھے جیسے نماز وغیرہ وہ فدیہ ہو جائے ساری چیزیں۔ تو یہ اکثر جن کے پاس نہیں ہوتے تھے یہ ہندو کے پاس چلے جاتے تھے، جن زمانے میں 47 سے پہلے وہ ساری چیزیں دے رہتا تھا، بعد میں زمین قابو کر لیتا تھا۔ تو عدل معاد ہے، رحمان بابا نے اس کا کہا ہے، ہاں صرف مال غواڑے نو باہ غواڑے۔ حدیث نمبر 93۔ بے شک جاہل اپنی حماقتوں کے باعث اپنی برائی ہی ظاہر کرتا ہے، اگرچہ لوگوں کے ہاں بے عیب اور دانا سمجھا جاتا ہو، اور عقل مند اپنے رویے کی وجہ سے اپنا فضل و کمال ہی واضح کرتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے ہاں کم مرتبہ ہو۔ 94۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 اجزاء پر تقسیم کیا، جس میں یہ تینوں اجزاء ہوں تو اس کی عقل کامل ہوگی، اور جس میں یہ نہ ہو تو اس کے لیے کامل عقل نہیں۔ وہ 3 اجزاء یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے اچھے طریقے سے معرفت حاصل کرنا، اچھے طریقے سے اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اچھے طریقے سے صبر کرنا۔ یہ خیال ہے یہ ملک ریاض جو ہے یہ جو ہے مفتی مختار الدین صاحب سے یا تقی عثمانی صاحب سے یا طارق جمیل صاحب سے زیادہ ہوشیار ہے، ہاں یا عبدالوہاب صاحب سے، اس کے پاس کیا تھا، یا مفتی زین العابدین صاحب سے، ہاں اس کا ذہن زمینوں میں قابو کرنا اور اس کو آباد کرنے میں اچھی طرح جاتا ہے، اس طرف نہیں۔ ویسے عجیب بات ہے نا کہ ہزاروں کی زمین ہوتی ہے، ہزاروں کی، اس کو ارب میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کی ویلیو۔ نمبر 95۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر راستے پر کوئی نہ کوئی سواری اور راہرو ہوتے ہیں، اور کوئی واضح علامت و دلیل ہوتی ہے، اور لوگوں میں مضبوط سواری والا
بہترین رہنما اور درستگی کی خوب پہچان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں سے عقل کے اعتبار سے افضل ہو۔ نمبر 96، آدمی اس عقل جتنا کمال حاصل نہیں کر سکتا جو ہدایت کی طرف عقل مند آدمی کی رہنمائی کرتی ہیں اور اسے خسیس چیزوں سے دور کرتی ہیں، اور کسی آدمی کا ایمان مکمل اور دین درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی عقل کامل ہو جائے۔ نمبر 97، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگ بالآخر کہاں پہنچیں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کے پاس۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ میں نے عرض کیا، ان میں عمل کے اعتبار سے کون افضل ہوگا؟ فرمایا، جو ان میں عقل کے اعتبار سے اچھا ہو۔ بے شک عقل دونوں جہانوں میں سارے اعمال کی سردار ہے۔ نمبر 98، عقل اور علم ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ نہ میرا خیال میں تو علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو عاقل ہوگا وہ ان کا علم بھی پختہ ہو جا، زیادہ ہو جا، زیادہ اس کا ذہن پہنچے جا، ہاں، اور اگر عقل کم ہو جا تو محنت زیادہ کرے جا، اور اتنا علم حاصل نہیں کر سکے جا۔ وہی کہنا حضرت صاحب بھی یہ قصہ کرتے ہیں عقل اور فہم کو سمجھانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک حکیم صاحب کا بیٹا تھا، تو حکیم صاحب بہت دانشور آدمی تھا، جب وہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو اس نے کچھ ایسا تھا نا کہ ایک حکیم صاحب گیا، کوئی آدمی بیمار تھا، تو جب نبض وغیرہ دیتے تو نیچے دیتے کہ بھائی مالٹے کے چھلکے پڑے ہیں چارپائی کے نیچے، تو اس نے کہا کہ معلوم ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ تو نے مالٹے کھائے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی، یہ ساری چیزیں۔ اب بیٹے کو جو ہے وہ مل گیا، علم تو اس کے پاس ہو گیا، ہاں ہاں، لیکن فہم نہیں تھا، عقل نہیں تھی، ہاں، کہ بھائی ہمیں تو فارمولہ مل گیا۔ یہ جب گیا کسی اور مریض کے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ نمدہ دی اوخ موخ یا جڑو مڑو بیڑ بکریوں کے اون سے جو ہے، یہ خاص طر پہاڑی علاقوں میں، کوہستان وغیرہ میں وہ قالین قسم کے نرم سے بناتے، وہ لوگ اسے نمدہ کہتے کہ نمدہ پڑا ہے یا قالین پڑی ہے چارپائی کے نیچے۔ تو نمبر دیتا نیچے، اس نے بھی کہا کہ چارپائی کے نیچے دیکھو۔ جب چارپائی کے نیچے دیکھ لیا، کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے تم نے نمدہ کھایا ہے۔ تو دا عقل و علم ہوا تو وش علم تو ہو گیا کہ بھائی ہاں۔ یا ایک اور تھا کہ بیٹے کو کہا کہ بھائی جو ہے، جو بھی جب میں مر جاؤں تو جو بھی میری اس کے لیے آ جائیں، کیا ہے، تعزیت کے لیے، تو اس کے ساتھ جو ہے نرم بات کیا کرو اور میٹھی بات کر، نرم اور میٹھی بات بھی کرو، اور اونچے جگہ پر اس کو بٹھاؤ، اچھی جگہ پر، اور ان کو جو ہے اچھا کھانا پکاؤ۔ تو جب یہ وہ مر گیا اور لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے تو یہ کہتے ہیں گڑ اور روئی اور گڑ، یہ میٹھی جو ہے وہ تو گڑ ہے اور نرم بات جو ہے وہ روئی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے۔ پھر یہ آپ نے سندھ وغیرہ میں دیکھے ہونے، مچان کہتے ہیں، یہ سمندر کی ہوا کے لیے انہوں نے چھت پہ ایک وہ چیز بنائی ہوتی ہے کہ اس میں ہوا آتی ہے اور پھر نہیں جاتی، تو اس کو لے جا کر وہاں بٹھایا، یہ بات نے کہا کہ، اور اس نے بہت اچھا قیمتی کتا تھا، اس کو جو ہے ذبح کیا، حلال کیا۔ وہ نہیں چاہ رہے کہ میں نے اتنے ہزار کا اتنے کا، وہ تو علم تو تھا، اب فہم نہیں تھی۔ ایک بندہ نمبر 98، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو رات کا قیام کرتا ہو، دن کو روزہ رکھتا ہو، حج و عمرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اور بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، جنازے میں شریک ہوتا ہو، مہمان نواز ہو، یہاں تک کہ اس نے 10 خوبیاں شمار کر دی۔ پوچھا کہ ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عمل کے بدلے میں اس کی عقل کے موافق ثواب دیا جائے گا۔ ہر ایک عمل کے بدلے میں اس کی عقل کے موافق ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 99، اللہ تعالیٰ سے عقل کی دولت پانے والے۔ ایک بات میں بتاؤں، اب یہ حدیث ہے، اور حدیث 7 سال پڑھائی کے بعد 8ویں سال جو ہے حدیث کا جو اسلامی مدارس ہے، تو 8ویں سال حدیث کی، صرف حدیث کی وہ کتابیں ہوتی ہے۔ عوام مجھ سے پوچھے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، تو اب یہ زیادتی ہوگی، صاف بات ہے۔ گزر تب ہوا اس کا فضائے اللہ اکبر میں، پلی ٹالی کی چٹر میں، مرے صاحب کی دفتر میں۔ حدیث شریف جو ہے یہ 7 سال آپ پڑھیں گے، 8ویں سال جو ہے یہ صرف حدیث کے سائے ستہ اور شاید کوئی اور کتاب بھی ہو، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی بعض ایسے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے امداد العلوم کے داخلہ کا امتحان لیا تھا، میں بھی اس پہ شورا اور اس پہ تھوڑا بہت تھا۔ وہ پرچے جو ہم نے دے تھے تو وہ 7ویں یعنی موقوف علیہ تک، ان کو 7ویں تک موقوف علیہ کہتے ہیں، اس میں صرف مشکات شریف پڑھاتے ہیں حدیث کی۔ حدیث کا معنی اسے نہیں آتا کہ حدیث کہتے ہیں، حدیث حادث سے نکلا ہے، اور حادث حدث سے نکلا ہے، اور حدث 14 ماچی دیتا نو تبا وای چې وای دا حدیث څنګه نو زه به وایم چې لا ادري، ماله خو نه راځي، صفا خبره دا اوس دا وروستی حدیث چې دی چې دلته اوس مونځ کوي، روژه کوي، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي، اوس کېدای شي چې دی چې لکه زه یو عام د حدیث سره د هغې ریلیشن دغه نشته، لکه یو کس اورېدلي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مجاهدت یې دغه دی۔ بعض شروط تبلیغ والو هم داسې څیزونه دغه کړي وو تبلیغ والو نے کہ خامخواہ اس میں اب کل شام کے جو ہے روٹی اور سالن بچا ہے، اب دوپہر کو بھی سالن اور روٹی جو ہے تیار کی، اب پہلے جو ہے وہ رات والا رکھتا کہ بھائی یہ رات والے، اور اس کی توجیہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو قریب ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ بعد میں جب بزرگوں کو پتہ چلا تو ہدایات میں ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ یا جیسے میں نے کہا مجاہدہ سے کہ بھائی والذین جاہدوا فینا، یو کس داسې وکړو چې په پوزه باندې په یو سترګه چې یو سترګې باندې هوټار کېږي که نه، د دوه سترګو د څه ضرورت دی دغه دی، په هغې باندې بم ولګول او دغه دی ځان ته تکلیف ورکولو مجاهده ده، سپین موټې ډندګي کېښوده۔ اوس د دا سړی 40 ډنډې دغه کوي، صلات الصور ته وایي، صلات التسبیح کوي او مونځونه کوي، دا کوي، آیا د هغه خو اودس ونه شه، د دې مون نه لاندې اوبه نه ځي او پوزه کې جنګ پروت دی، دا اوس د عقل دغه دی چې دی دا یې خو اورېدلي دي ہو دیکھیے جی دا اس میں بعض کسان جوش چې داسې دغه کوي او دا نه کوي، اوس صحابیت څومره لویه درجه ده، او هر سړی وایي چې بھائی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ووینم، ډېر لوی دغه دی، او بیا صرف د ایمان په حالت کې 15 منټه ورسره تېر شي نو زه صحابي شوم،
اصحابی سے شو اصحابی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اصحابی النجوم اخو ستوري دي دادي تم د صحابه چې په ساحل دي په هغې کې راغې او ویسټرني ولې لاړ نشه او ویسٹرنی کیوں نہیں جائے فریضہ وہ ہوتے ہیں یہاں عقل ضرورت کی ضرورت تھی کہ میری ماں کی جو ہے میری خدمت کی اس کو ضرورت ہے یہ کیا کرے گی اور اس سے زیادہ اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو دیر تبلیغ والا دغه سیر سپری دي کنه الله شي نو هغه د الله د حکم په اطاعت کې نه دي دا خپل نفس په طبیعت غواړي چې وځه ته نه نو واچي چلسوې ده او ویسټرني په ځای سړی موړ د 100 روپۍ دغه چې زبر صدا کوم دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي دا سعادت په به شرط دغه چی او عشق دوره او چې وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه جو دان شہید ہو جائے اور ویسٹرنی کو جب پتہ چلا تو اپنے دانتوں کو توڑ ڈالا حضور سر دورہ عشق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکر اور ان کو حضرت عمر کو بتایا تھا کہ پرانے قبیلہ سے یمن سے ایک آدمی آئے گا یہ انعام اور یہ خصوصیات ہوں گے ان سے اپنے لیے دعا مانگو تو حضرت علی اور حضرت عمر اپنے جو ہے گدوں پہ سوار ہو کے عرفات گئے وہاں پوچھا کہ اسٹیشن کا کوئی قبیلہ ہاں تو اس کا چچا تھا اس نے کہا ہاں وہ ایک دیوانہ سا ہے وہ اونٹ چرا رہا ہے اونٹ کو چرانے پر ہم نے لے جایا ہے ہاں آگا ترتا نیم لیوانے آدھا لیوانے اور وہ نظر آ رہا تھا اور یہ ابو بکر اور حضرت عمر حضرت علی دونوں گئے کہ ان سے دعا مانگے کہ ہمارے لیے دعا کرو اب ظاہری لحاظ سے تو یہ حالت تھی ایک کمبل اوڑی تھی یہ ان کے پاس گئے نام پوچھا ساری چیزیں اور اس کو یہاں کوئی بتایا تھا کہ داغ ہوگا وہ داغ بھی دیتا تو ہاں اس سب تو پھر ان سے اپنے لیے دعا مانگی کہ ہمارے لیے دعا کرو اب اجل معاد اس نو اجل معاش اجل معاد سورو اجل معاش چترے ویجے نیم لیوانے وننے دغا تترے یا یو تر دغا سوچے زویتا نوسیوے بانگونا وی دامی زویتے دامی بل سوا آوی و بلوم دا سی نیم لیوانے وننے جماعت بانگونا ہوئی دے وہی بخ مغواڑا سوئی وے آتل مغواڑا بغواڑا رحمانا نمائے دا بخت دا غدا پارا ہوئی چھے بال راشی دیتا آقا عقل ویلی دی چھے دس خط نم منشالی غٹ خلچی پر لیٹ بڑھ دی پر لے مولا دی پشا یا عظیم دی یا کلخان دی پشا او او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم عقل تعریف کرلے دے آغا اٹل معاد دے دا آخیرت عقل چپاقی بانے آخیرت جوڑی پوشوی تو نمبر 99 اللہ تعالیٰ سے عقل کی دولت پانے والے کتنے ہی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کل آخرت میں نجات پا لیں گے حالانکہ وہ لوگوں کے یہاں حقیر اور بدصورت ہوتے ہیں اور لوگوں کے یہاں کتنے ہی خوش زبان اور خوبصورت ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے نمبر 100 ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عقل بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا قرب بڑھے گا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو اور فرائض کو ادا کرو عقل مند بن جاؤ گے اور نفلی اعمال اختیار کرو اس سے دنیا میں
تیری عزت و تکریم ہوگی اور اپنے رب کے ہاں قربت اور مرتبہ پاؤ گے۔ بس عقل جو رسول اللہ نے جس عقل کے متعلق اتنی تاکید کی ہے، یہ وہی عقل ہے جو انسان کو آخرت میں نجات عطا فرمائے، اللہ کا قرب عطا فرمائے، اللہ کے احکامات پہ چلنا سکھائے اور سے بچنا سکھائے۔ یہ زہر سے انسان بچتا ہے، ہاں زہر سے انسان، اب ایک آدمی دیوانہ ہے، وہ اس کو زہر اور مٹھائی برابر ہے، ایک عقل مند ہے وہ زہر نہیں چاہیے کیونکہ اس سے موت آئی گی۔ اب ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ بھی زہر ہے، گناہ بھی زہر ہے، جیسے اس سے بدن کی موت آتی ہے ایسے روح کی موت آتی ہے۔ تو جب عاقل ہو جا تو وہ یہ گناہ والا زہر نہیں چاہے گا۔ بل دوی چې کوم خبرو کړه د نماز یو کس ته تاسو وکړه چې دین کو روزه رکھتا او حج او عمره چې په دې کوم یو افضل دی، نو هغه ته وایي چې څومره چې عقل دغه کنه، نو هغه کې دا حضرت صاحب چې کوم خبرو کړه دا کنه چې لکه کم وخت کې د حال امر سی کنه، اوس لکه د خلکو پیسې ور پاتې کنه قرض دی او د دعوتونو نفل اعمال کوي، نو لکه دا نغه نه دی به خپل هغه په دې پزی مجھ پہ 10,000 روپے کا قرضہ ہے اور میں دعوت ہے کہ بھائی کل تمہاری دعوت ہے، کل دوسرے کی دعوت ہے، کل آپ تبلیغ والوں سر وہی سوئی ہوئے تبلیغ والا سوئی دا حال ابر پی جندل کہ اس ماتا اللہ پاک دا وقت صدا ہے۔ ایک بندہ عمرے کو جاتا ہے اور مطلب ہے کہ پہلے کسی کا مقروض ہے، ان کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ